بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی قاضی فائز عیسیٰ کی باقیات کو مسلسل کنارے لگا رہے ہیں۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان سے بڑی خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امریکہ کے 60 اراکین کانگریس نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا جس میں تحریک انصاف عمران خان اور دیگر جو پالیٹیشین ہیں ان کے خلاف جس طرح انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہیومن رائٹس وائیولیشنز ہو رہی ہیں، اس حوالے سے وہاں تفصیلات ڈسکس کی گئی کہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا جائے۔ لیکن آج پاکستان کے اندر 160 ممبران قومی اسمبلی نے شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں ان کو ایک خط لکھا ہے، اور فارم 47 جس کے اندر اکثریت فارم 47 پر منتخب اراکین ہے، اور یہ خط جو ہے وہ انہوں نے لکھا شہباز شریف کو ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تحریک انصاف نے اب کشتیاں جلا دی ہیں، اس حوالے سے ایک بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے، اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اسحاق ڈار کا ایک بلنڈر چائنا اور پاکستان جو ہے اس کے مابین تعلقات میں بڑی دراڑ بن گیا ہے۔ اسحاق ڈار نے ایسا کون سا بلنڈر کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اسحاق ڈار آپ کو علم ہے پہلے وزیر خزانہ ہوتے تھے، شریف خاندان سے یہ قریبی ان کے رشتہ دار ہیں اور نواز شریف کے کار خاص ہیں۔ یعنی یہ جب بول رہے ہوں، جب نیگوسیشنز کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نواز شریف ہی یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اب یہ وزیر خزانہ اس مرتبہ ان کو نہیں بنایا گیا تو وزیر خارجہ بنایا گیا۔ ابھی تک یہ اپنے آپ کو وزیر خارجہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی چھوٹی سے چھوٹی جو واردات ہے، الفاظ ہیں، وہ کتنا امپیکٹ کریٹ کریں گے۔ انہوں نے 2 دن پہلے ایک پالیسی پر ایک کانفرنس تھی انٹرنیشنل، اور یہ چائنا اور پاکستان کے جو ریلیشن شپ ہے اس پر کانفرنس تھی، اور وہاں پہ جو انہوں نے گفتگو کی مبینہ طور پر ان کی وجہ سے آج پاکستان اور چائنا مزید اس کے تعلقات کے اندر یہ دراڑ پڑی ہے۔ اور وہاں پہ جب انہوں نے گفتگو جو ہے وہ رپورٹڈلی یہ کہا گیا ہے ان کی طرف سے کہ بھئی چائنا کے وزیر اعظم یہاں پہ آئے، انہوں نے شہباز شریف سے کہا کہ جس طرح پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ہمارے جو افراد ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو کسی اور ملک میں اس طرح ٹارگٹ کیا جائے تو وہاں پہ تو ہم اپنا کام بند کر دیتے ہیں، وہاں ہم انویسٹمنٹ نہیں کرتے، روک دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان برادر ملک ہے تو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ہم یہ اس طرح کا نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک ان کی طرف سے وارننگ تھی یقیناً جو انہوں نے گفتگو کی۔ لیکن اسحاق ڈار نے اس سے بتایا کہ پاکستان کو جیسے استثناء حاصل ہے، تو چائنا کا سفیر جو پہلے ہی گفتگو کر چکا تھا بالآخر اس نے دوبارہ ٹائم لیا اور دوبارہ گفتگو کی، اور یہ بڑی انسلٹنگ موومنٹ تھے پاکستان کے لیے۔ انہوں نے کہا جی یہ بات جو آپ کر رہے ہیں ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ چائنا کے پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم اور حکومت اس پر بڑے تحفظات رکھتی ہے۔ جہاں پر بھی اگر آپ سیکیورٹی صورتحال بہتر کریں گے تو پھر معاملات بہتر ہوں گے۔ چائنا کے ہر فرد کی جان و مال کی حفاظت ہماری حکومت کے ذمے ہے، تو یہ کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی گفتگو کے بعد اب آج وزیر خارجہ وزارت خارجہ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وزیر جو چین کے سفیر ہیں ان کی یہ جو گفتگو ہے یہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں یہ ان کی بیان پر حیران کن ہے، جو پاکستان اور چین کے سفارتی روایات کی عکاسی نہیں کرتا۔ پھر خبریں درمیان کے اندر آئیں، یہ بھی انہوں نے بتایا دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہ چینی شہریوں کے ساتھ چند بدقسمت واقعات رونما ہوئے، ہمیں چینی حکومت اور سفارتخانے کی تشویش سے آگاہی ہے۔ اچھا، یہ معاملہ جو ہے اس کو اس انداز کے اندر کلوز کیا گیا، اور پھر جو ہے انہوں نے بتایا کہ ان واقعات کی تحقیقات کے بارے میں ہم نے آگاہ کیا ہے۔ پاکستان میں قیادت کی سطح پر یہاں چینی باشندوں، منصوبوں اور کمپنیوں کے تحفظ کے عزم کی تجدید کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ اگر غیر ضروری گفتگو اسحاق ڈار نہ کرتا تو یہ اس طرح کی گفتگو نہ ہوتی، اس طرح کا بلنڈر سامنے نہ آتا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ جب ایک طرف یہ الزام ہے کہ امریکہ کے سامنے آپ لیٹے ہوتے ہیں تو چین جو ایک برادر ملک ہے تو اس کے سفیر کو اس طرح جواب دینا پڑا ہے، تو یہ اس کی وجہ اسحاق ڈار کی وہ
गुफ्तगू जो है वो बयान की जा रही है, जिस पर चाइना के जो सफीर हैं उनको गुस्सा आया है। अच्छा, दूसरी जो खबर है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने कश्तियां जला दी हैं। आज अली अमीन गंडापुर ने भी खून का जिक्र किया है कि अब हम इनकलाब की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स यूनियन बहाल कर दी हैं, और साथ ही जो है वो सलमान अकरम राजा, उन्होंने एक तो शेर अफजल मरवत को वार्निंग दी है कि वो पार्टी जो पॉलिसी है उस पे चलें, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा जो यहाँ पे सलमान अकरम राजा हैं, उन्होंने ये एस्टैब्लिशमेंट को भी पैगाम दिया है कि बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, डू और डाई। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमने जिद्दोजहद करनी है। और ये उन्होंने क्या बात की है वो भी आपके सामने रखता हूँ। ये मसला हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है। हम बारहा एस्टैब्लिशमेंट को ये कह चुके हैं और आज भी कहते हैं कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है उसको मसलने की कोशिश ना करो। वो नाकाम होंगे, लेकिन इस नाकामी तक पहुंचते पहुंचते वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान के हर निजाम को दरम बरम कर रहे हैं, शराफत को दरम बरम कर रहे हैं, घरों में उनको जाके मारपीट करना पड़ रही है। अवाम और रियासत के दरमियान या अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आज जो फासला है वो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि शराफत का रास्ता अपनाओ, कानून का रास्ता अपनाओ। जो इलेक्शन पे हमला किया उससे तायब हो, आइंदा कभी किसी इलेक्शन पे हमला ना करना। इस इलेक्शन के नताइज को अदालतों के जरिए ठीक होने दो, और नए इलेक्शन जब हों तो उनको साफ और शफाफ कराओ। थैंक यू वेरी मच जनाब। अच्छा, ये एक बड़ा दो टोक मैसेज दिया गया एस्टैब्लिशमेंट को, और दूसरी तरफ साथ ये भी कहा गया है कि सड़कों पे ही फैसले होंगे, और इस हवाले से हम आम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। और अब जो हमारा मार्का होगा, जो जंग होगी, जैसे अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फिर हम घर वालों को बता के जाएंगे कि हमारे जनाजे उठा लीजिएगा, चूंकि फिर वापसी नहीं होगी, बल्कि डी चौक के अंदर एक तवील धरने की तहरीक इंसाफ इस वक्त तैयारी कर रही है। उसके लिए यूनियन काउंसिल लेवल पर जो काम है वो शुरू करने के हवाले से हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली गई है। अच्छा, दूसरी जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तैनातियों के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कादी फायद ईसा है, तो उन्होंने एक अपना जो सेक्रेटरी है वो एक जो निकाला गया था शख्स इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, उसको अपना सेक्रेटरी लगा दिया। और इस पर जो है वो बड़े सवालात भी उठे कि आप उस शख्स को लेके आए, और फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मामलात सुप्रीम कोर्ट में आए तो कादी ने कैसे इंतकामी अंदाज के अंदर वहां वो सिंडिकेट के इजलास के अंदर भी गए, हालांकि वो वहां एक मेंबर की हैसियत से थे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी केस के अंदर किस तरह उनकी तदलील की, उस खातून की तदलील का जरा सोचिए। जो रेक्टर थे गालबन वहां पे, वो आई और उसको तदलील करके वहां से निकाला गया। तो अब जो नई तैनातियां हैं, जैसे कादी फायद ईसा के जो जज हैं उनको साइड लाइन किया गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर। जस्टिस मुनीब और जस्टिस याहिया अफरीदी दोनों को, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको इकट्ठा कर दिया। अब इसी तरह एक पूरी अपनी फील्डिंग लेके वो आए हैं। जैसे याहिया अफरीदी ने जो अपने दफ्तरों के अंदर जो आम तैनातियां की हैं, चीफ जस्टिस ने मोहम्मद यासीन इनको अपना सेक्रेटरी बनाया और मोहम्मद आरफ इनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिया है। और नया रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट है, जजीला असलम पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं। और रजिस्ट्रार आपको इल्म है बड़ा आम ओहदा होता है, जिसने तय करना होता है कि कौन सा केस आगे रखना है, कौन अभी नहीं है, एतराज़ात उठाने हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस बाद औकात पटिशन पर पहले ही जो है वो एतराज़ात आयद करता है, तो इसका बड़ा आम रोल होता है। तो ये जजीला असलम जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यहाँ पे की हैसियत से तैनात थी, उनकी जगह पर भी जल्द ही जो नई अपॉइंटमेंट है वो आ रही है। तो उसके बाद जो काजी की एग्जेक्टिव के अंदर बाकियात हैं वो उनका सफाया हो जाएगा, और फिर मामलात अपने तरीके से जैसे याहिया अफरीदी जिस तरह चलाना चाहते हैं तो वो चलाएंगे। और ये जो नया सेक्रेटरी उन्होंने लिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से लिया है, बाहर से नहीं लिया। जैसे कादी फायद ईसा जो है एक शख्स जिसको इस्लामिक यूनिवर्सिटी से निकाला गया था मुबैना तौर पर, और उसको जो है वो अपना लगा दिया गया, और फिर उनका इंतकाम भी नजर आया। अच्छा, इसके साथ एक खत लिखा गया है अमरीकी जो कांग्रेस मैन है, आपको इल्म है, उन्होंने अरकान कांग्रेस 60 की तादाद में, कोई भी उनमें फार्म 47 वाला नहीं था, सब 45 वाले हैं। अमेरिका के अंदर ये एक सिस्टम है जमहूरी, तो वहां पे
انہوں نے خط لکھا جو بائیڈن کو، اور آپ کو علم ہے عمران خان، تحریک انصاف اور باقی جو پالیٹیشین ہیں ان کے خلاف جو انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس پر سوالات اٹھائے گئے، عمران خان کے لیے رہائی کا بندوبست کرنے کا کہا گیا۔ تو وہ جواب تو آیا ہے دفتر خارجہ جو امریکہ کا ہے کہ ہم کسی کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرتے، حالانکہ وہ کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے بعض ادارے کہتے ہیں ہمارا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے ہی امریکہ بھی یہ بیان دیتا ہے۔ لیکن اب اس کے مقابلے میں جو تجویز پیش کی گئی تھی کہ ہم بتائیں کہ بھائی ہم آزاد ہیں، ہم کوئی غلام ہیں، تو 160 اراکین جو ہمارے اپنے ایم این ایز ہیں انہوں نے خط لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو۔ حالانکہ یہ خط ان کو امریکہ کہ ان سینیٹرز کے نام لکھنا چاہیے تھا کہ بھائی خبردار تم نے اتنی جرت کی، لیکن انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو لکھا ہے، اور اس میں زیادہ تر وہ اراکین ہیں جن پر فارم 47 کا الزام ہے کہ یہ جینون جو ہے وہ ووٹ لے کے نہیں آئے۔ تو ان کا خط ردی کی ٹوکری اس لیے ہے کہ شہباز شریف امریکہ کے حوالے سے کیا کرے گا بھائی، یہ صرف ایک میڈیا کی خبر کی حیثیت تک تو اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس خط کا کوئی بھی امپیکٹ نہیں ہے، چونکہ پہلے الزام ہی یہ ہے کہ آپ جعلی لوگ ہو، آپ عوام کے ووٹ سے منتخب نہیں ہو، تو پھر آپ کو امریکہ اور اس سے تو آپ امریکی سفیر کو لکھتے 160 اراکین آپ لکھتے امریکہ کے سفیر کے نام، لیکن انہوں نے لکھا ہے اپنے وزیر اعظم کے نام کہ انہوں نے بھی تو اپنے صدر کو لکھا ہے۔ تو اب اس کے یہ بنیادی طور پہ مجھے تو لگتا ہے شہباز شریف کے خلاف خط ہے، یعنی یاد دلایا ہے کہ اس میں کتنے فارم 47 والے ہیں، کتنے 45 والے ہیں۔ اچھا، بخدمت امریکی کانگریس در واشنگٹن، معرفت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، موضوع آپ کے خط کا جواب۔ تو یہ جواب دیا جی ان کے خط کا وزیر اعظم کے نام اس کو کر کے۔ امریکی اراکین کانگریس نے عمران خان کی حمایت میں خط ملکی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے۔ عمران خان کی منفی مہم میں امریکہ اور برطانیہ میں مقیم منحرف عناصر کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ آپ کو علم ہے خط کون لکھوانے والے ہو سکتے ہیں، چونکہ یہ بیچاروں کو کیا پتا 160 کے 160 یہ کیسے، اس کا صرف ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ عمران خان کی منفی مہم میں امریکہ اور برطانیہ میں مقیم منحرف عناصر کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی کانگریس کے 62 اراکین کی جانب سے صدر جو بائیڈن کو عمران خان کی رہائی کے لیے لکھے گئے خط کے جواب میں معذرت پارلیمنٹ کے 160 اراکین نے وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ خط لکھا ہے جی، اور بڑا تکڑا جواب دیا ہے۔ تو یہ خط ایسے لگتا ہے جیسے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے ان کے خلاف ہی لکھا گیا ہے کہ ہم سارے جعلی ہیں، فارم 47 والے ہیں، کچھ 45 والے تھوڑے سے بچ جاتے ہیں، تو ہم بھائی یہ یہاں سے نہیں ہٹیں گے جو بھی کہیں گے۔ حالانکہ ظلم، بربریت اور وحشت اس کو کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ جسٹیفائی جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال جسٹیفائی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔